الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر سورہ کہف کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں. آج انشاءاللہ تعالی اس سورہ کی آخری 4 آیتوں کی تفسیر ہم پڑھیں گے. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، یا اگرچہ وہ مسلمان ہوں مگر وہ اپنے اعمال سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بتایا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ لوگ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 107. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے. جہنم کا ذکر کرنے کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے یہاں جنت کا ذکر کیا ہے اور اس میں بھی جنت الفردوس کا ذکر کیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جنت الفردوس جن لوگوں کو ملنے والا ہے وہ لوگ کیسے ہونے چاہیے اس کے بارے میں یقیناً اس میں بتایا گیا ہوگا. تو اس کی تفسیر میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے، ان کے رسولوں کو سچا ماننے والے، ان کی باتوں پر عمل کرنے والے بہترین جنتوں میں ہوں گے. بخاری اور مسلم کی ایک حدیث وہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ جنت ہے، اسی سے اور جنتوں کی نہریں بہتی ہیں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اتنا ذکر کیا ہے، مگر اگر ہم تفسیر رازی کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں مکمل حدیث مل جاتی ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجے کے درمیان 100 سال کی مسافت ہے، اور فردوس جنت کا بلند ترین درجہ ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہے، اس سے 4 نہریں بہہ رہی ہیں، عرش اس کے اوپر ہے، اور جب تم اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہیں اعلیٰ درجے کا جنت حاصل ہوگا، جسے جنت الفردوس کہا جاتا ہے. لیکن اس کے لیے جو شرط یہاں لگائی گئی ہے وہ ہے الذین آمنوا. پہلی شرط ہے ایمان، یعنی کہ وہ ایمان والے ہونے چاہیے، اللہ پر ان کا مضبوط ایمان ہونا چاہیے. وعملوا الصالحات، اور وہ نیک اعمال کرنے والے ہونے چاہیے. یہاں 2 الگ الگ چیزوں کو ذکر کیا ہے، ایک طرف ایمان کا ذکر ہے اور دوسری طرف نیک اعمال کا ذکر ہے. اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان اور نیک عمل دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. نہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقیناً نیک عمل کرنے والا ہی ہوگا، اور نیک عمل کرنے والا انسان ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن ہی ہوگا، ایمان لانے والا ہی ہوگا. 2 الگ الگ چیزیں ہیں. تو وہ انسان جو جنت الفردوس حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان بھی لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور وہ نیک اعمال بھی کرے. صرف ایمان لا کر کے اسے جنت الفردوس نہیں حاصل ہوگا، اور صرف نیک عمل کر کے بھی جنت الفردوس حاصل نہیں ہوگا. اگر جنت الفردوس حاصل کرنا ہے تو
ایمان بھی ہونا ضروری ہے اور نیک اعمال بھی ہونا ضروری ہے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، مزید اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ یعنی یہ جنت الفردوس کی خوبی بتائی جا رہی ہے۔ اس دنیا کے اندر ہمارے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم خود جس درجے میں ہیں، جو رتبہ ہمیں ملا ہوا ہے، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگلی مرتبہ ہم اس سے اعلیٰ رتبے کی طرف جائیں۔ اگر کوئی مینیجر ہے تو مینیجر سے اوپر کی پوسٹ کی خواہش کرتا ہے، کوئی CEO ہے تو وہ اس سے اوپر کی خواہش کرتا ہے، اگر کسی نے 100 کروڑ کما لیے ہیں تو وہ 200 کروڑ کس طرح کمائے یہ خواہش کرتا ہے۔ یعنی کہ وہ ہمیشہ اس خواہش میں رہتا ہے کہ وہ اس کے درجے بڑھتے ہی جائیں، وہ زیادہ سے زیادہ کمائے۔ مگر یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ لا یبغون عنہا حولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ لا یبغون عنہا حولا، یعنی کہ وہ اس سے دوسری جگہ جانے کی خواہش نہیں رکھیں گے۔ وہ سب سے اعلیٰ مقام میں ہے، اس سے اعلیٰ مقام اب دوسرا نہیں ہے، کیونکہ عرش اس کے بالکل قریب ہے، اور وہاں جو لوگ ہوں گے، جو مومنین ہوں گے، اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے، وہ بالکل آسانی سے اللہ کا دیدار کر سکیں گے۔ تو اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے اونچا درجہ کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں یہ بتایا ہے کہ وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں سے کہیں اور جانے کی خواہش ان کی ختم ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مزید آگے فرما رہا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اب یہاں اللہ رب العزت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور ان سے کہہ رہا ہے، کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ یہاں باتوں سے مراد اللہ رب العزت کا کام ہے، اس کا کمالات ہیں، اور عجائب قدرت اور حکمت ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حکم ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت سمجھانے کے لیے دنیا میں اعلان کر دیجئے کہ اگر روئے زمین کے سمندروں کی سیاہی بن جائے اور پھر اللہ کے کلمات، اللہ کی قدرتوں کے اظہار، اللہ کی باتیں، اللہ کی حکمتیں لکھنی شروع ہو جائیں تو یہ تمام سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی تعریفیں ختم نہ ہوں گی۔ گو پھر ایسے ہی دریا لائے جائیں اور پھر لائے جائیں اور پھر لائے جائیں، لیکن ناممکن ہے کہ اللہ کی قدرتیں اور اس کی حکمتیں، اس کی دلیلیں ختم ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ کی عزت اور حکمت، اس کا غلبہ اور قدرت وہی جانتا ہے۔ تمام انسانوں کا علم اللہ کے علمی مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ تمام درختوں کی قلم گھس گھس کر ختم ہو جائیں، تمام سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں، لیکن کلمات الہی ویسے ہی رہ جائیں گے جیسے تھے، وہ ان گنت ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ یہاں بھی اللہ رب العزت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ کہہ دیں لوگوں سے کہ انسان ہونے میں آپ بھی اور لوگوں کی طرح ہی ہیں، مگر درجہ برابر نہیں ہے۔ کیونکہ درجہ اس لیے برابر نہیں ہے کہ یوحیٰ الیہ انما الہکم الہ واحد، کہ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتا ہے اور عام انسانوں کی طرف وحی نہیں کرتا، یا دیگر انسانوں کی طرف وحی نہیں کرتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی کیا اور ان کے درجے کو اور بڑھا دیا۔ اور وہ وحی کیا ہے؟ کس بات کی وحی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ الہکم الہ واحد،
کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، ہر اعتبار سے ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ ہر لحاظ سے ایک ہی الہ ہونے کا مطلب واضح کرتے ہوئے ایک حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باری باری آتے، رات گزارتے، کبھی آپ کو کئی کام ہوتا تو فرما دیتے۔ ایسے لوگ بہت زیادہ تھے۔ ایک شب ہم آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، یہ کیا خسر خسر کر رہے ہو؟ ہم نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہماری توبہ ہے، ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے اور دل ہمارے خوف زدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دہشت ناک بات بتاؤں؟ وہ پوشیدہ شرک ہے کہ انسان دوسرے انسان کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے۔ تو یہاں اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مورتیوں کے سامنے سر جھکانا اور چاند اور سورج کی عبادت کرنا اور آگ کی پرستش کرنا، بلکہ شرک میں ریاکاری بھی شامل ہے۔ مگر ایک حدیث ہے جس کے مطابق یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ریاکاری کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے چھوٹا شرک قرار دیا ہے، یعنی کہ ایک ایسا شرک جو اصل شرک نہیں ہوتا مگر وہ اصل شرک تک پہنچانے کا راستہ ضرور کھولتا ہے۔ آگے فرمایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ انسان جو اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق اپنے دل میں رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہاں شرک میں یہ بھی بات مانی جائے گی کہ وہ ریا بھی نہ کرے، کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل نہ کرے۔ اس ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ رب العزت نے جامع پیغام ہم لوگ کو دے دیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا درجہ باقی انسانوں سے بہت زیادہ اونچا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں رسول اور نبی بنایا ہے اور ان کی طرف وحی کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی اس حیثیت کو ہم لوگوں کو تسلیم کرنا ہے۔ اور جو اپنے رب سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو الحمدللہ آج اس آیت میں آ کر کے ہم لوگوں نے سورہ کہف کی تفسیر کو مکمل کیا ہے، اور اس بات میں اللہ کا بہت بڑا رحم و کرم رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلد ہم دوسری سورہ پڑھنا شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ سے جو بھی ہم سیکھ پائے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔